अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा सैयद सादिया अबरार अली। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है एक कहतज़दा इलाके की है। हरियाली बिल्कुल नहीं है, जमीन सूखी है, प्यासी है। ये शख्स कौन है जो आसमान की जानिब आस भरी नजरों से देख रहा है? ये एक किसान है जिसे बारिश का इंतजार है। वो बारिश के बादलों को तलाश कर रहा है। आज हम सबक नंबर 17 एक बूंद की हिम्मत, ये एक नज़्म है। इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। ये हमारी उर्दू बाल भारती छठी जमात से ली गई है और मैं हूँ आपकी मौलमा सैयद सादिया अबरार अली। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारी उर्दू बाल भारती छठी जमात। ये है सफ़ा नंबर 62 और 63 जहाँ पर ये नज़्म दी गई है। एक बूंद की हिम्मत। इस नज़्म के शायर हैं अल्लामा इकबाल। पहली बात, दी गई तस्वीर को बगौर देखिए और झैल के सवालों के जवाब दीजिए। एक, तस्वीर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? बच्चों तस्वीर में आप देख सकते हैं एक शख्स है, जमीन है सूखी सूखी, दरख्त नजर आ रहे हैं सूखे हुए, आसमान है, कुछ परिंदे आसमान में उड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दो, किसान हसरत से किस तरफ देख रहा है? किसान हसरत से बादलों की तरफ देख रहा है, बारिश के बादल तलाश कर रहा है। 3, बादलों में क्या दिखाई दे रहा है? बादलों में उसे बारिश के काले बादल दिखाई दे रहे हैं। 4, कतरे को और क्या कहते हैं? बच्चों आप जानते हैं कतरे को हम बूंद भी कहते हैं। झैल की नज़्म में बताया गया है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। नेकी के काम में मुश्किलें आती हैं मगर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब हम किसी काम का अज़्म कर लें तो बहुत से लोग हमारे साथ हो जाते हैं। जान पहचान
ڈاکٹر محمد اقبال 9 نومبر 1876 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا. انہوں نے ایک جلسے میں نظم نالہ یتیم سنا کر بڑی شہرت حاصل کی. ان کی شاعری میں حرکت و عمل کا پیغام ہے. انہوں نے قوم کو خودی اور مسلسل جدوجہد کی تعلیم دی ہے. بانگے درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم ان کے اردو کلام کے مجموعے ہیں. اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی. انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، جیسے بچے کی دعا، ایک پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی، ایک گائے اور بکری وغیرہ. ایک بوند کی ہمت بھی بچوں کے لیے لکھی ہوئی ان کی ایک نظم ہے. چلیے اب اس نظم کو ترنم سے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ایک سال نہ بارش ہوئی کہیں، گرمی سے آفتاب کی تپنے لگی زمین. تھا آسمان پر نہ کہیں ابر کا نشان، پانی ملا نہ جب تو ہوئی خشک کھیتیاں. منہ تک رہی تھی خشک زمیں آسمان کا، امید ساتھ چھوڑ چکی تھی کسان کا. بارش کی کچھ امید نہ تھی اس غریب کو، یہ حال تھا کہ جیسے کوئی سوگوار ہو. ہر بار آسماں کی طرف دیکھتا تھا وہ، بارش کے انتظار میں گھبرا رہا تھا وہ. ناگاہ ایک ابر کا ٹکڑا نظر پڑا، لاتی تھی اپنے ساتھ اڑا کر جسے ہوا. پانی کی ایک بوند نے تاکا ادھر ادھر، بولی وہ اس کسان کی حالت کو دیکھ کر. ویران ہو گئی ہے جو کھیتی غریب کی، ہے آسمان پر نظر اس بد نصیب کی. میری یہ آرزو ہے کہ اس کا بھلا کروں، یعنی برس کے کھیت کو اس کے ہرا کروں. بوندوں نے جب سنی یہ سہیلی کی گفتگو، ہنس کر دیا جواب کہ اللہ رے آرزو. تو ایک ذرا سی بوند ہے اتنا بڑا یہ کھیت،
तेरे ज़रा से नम से न होगा हरा ये खेत। उस बूंद ने मगर ये बिगड़ कर दिया जवाब, कह दी वो बात जिसने किया सबको लाजवाब। नेकी की राह में कभी हिम्मत न हारिए, मकदूर हो तो उम्र इसी में गुजारिए। कुर्बान अपनी जान करूँगी किसान पर, क्या लूँगी मैं ठहर के यहाँ आसमान पर। लो मैं चली ये कह के रवाना हुई वो बूंद, बूंदों की अंजुमन में यगाना हुई वो बूंद। देखा सहेलियों ने तो हैरान हो गई, हिम्मत के इस कमाल पे की सब ने आफरीन। बोली के चाहिए न सहेली को छोड़ना, अच्छा नहीं है मुँह को रफ़ाक़त से मोड़ना। ये कह के एक साथ वो बूंदें रवां हुई, छींटा सा बन के खेत के ऊपर बरस गईं। उजड़ा हुआ जो खेत था आखिर हरा हुआ, ये सिर्फ एक बूंद की हिम्मत का काम था। अब देखते हैं नज़्म की वजाहत। अगर बारिश ना हो तो जानदार गर्मी से परेशान हो जाते हैं, खेत सूख जाते हैं। ऐसे में बारिश की सख्त ज़रूरत होती है। जब आसमान पर बादल उमड़ आते हैं और बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो तमाम इंसान और जानदार इत्मीनान का सांस लेते हैं। इस नज़्म में शायर ने बताया है कि बारिश के बरसने से पहले जो पहली बूंद ज़मीन पर पड़ती है वो बड़ी हिम्मत वाली होती है, क्योंकि उससे हौसला पाकर दूसरी बूंदें भी ज़मीन पर बरसती हैं और बारिश होने लगती है। इससे साबित होता है कि किसी काम को शुरू करने और मंजिल को पाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इस नज़्म के अशार की वजाहत। इस नज़्म में बताया गया है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करना सबसे बड़ी नेकी है। कहते हैं एक साल ना बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीन। इस शेर में शायर ने कहा है कि एक साल एक बरस ऐसा हुआ कि कहीं भी बारिश नहीं हुई, ज़मीन सूख गई, सूरज की गर्मी से ज़मीन तपने लग गई। आफताब के मानी होते हैं सूरज,
اور تپنا یعنی جلنا، کہتے ہیں زمین آفتاب کی گرمی سے جلنے لگ گئی، تپنے لگ گئی۔ تھا آسمان پر نہ کہیں ابر کا نشاں، پانی ملا نہ جب تو ہوئی خشک کھیتیاں۔ شاعر کہتے ہیں آسمان بادلوں سے خالی تھا، آسمان پر کہیں بھی ابر کا نشان نہ تھا، بارش کے کالے بادلوں کا نشان نہ تھا، پانی نہیں ملنے کی وجہ سے کھیتیاں سوکھ گئیں، سارے کھیت سوکھ گئے۔ منہ تک رہی تھی خشک زمیں آسمان کا، امید ساتھ چھوڑ چکی تھی کسان کا۔ سوکھی زمین آسمان کا منہ تک رہی تھی، کسان بھی مایوس ہو چلا تھا، کسان نے امید چھوڑ دی تھی، امید کسان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، کسان نا امید ہو چکا تھا۔ بارش کی کچھ امید نہ تھی اس غریب کو، یہ حال تھا کہ جیسے کوئی سوگوار ہو۔ بارش کی امید اس غریب کسان کو نہیں تھی، یہ حال تھا کہ جیسے کوئی سوگوار ہو، سوگوار ہونا یعنی دکھی ہونا، اس طرح سے کسان کی حالت تھی۔ ہر بار آسماں کی طرف دیکھتا تھا وہ، بارش کے انتظار میں گھبرا رہا تھا وہ۔ کسان جو تھا وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا، بارش کا انتظار کر رہا تھا، اور جب اسے بادل نہیں نظر آتے تو وہ گھبرا رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی سوکھی زمین کے لیے بارش کی ضرورت تھی۔ ناگاہ ایک ابر کا ٹکڑا نظر پڑا، لاتی تھی اپنے ساتھ اڑا کر جسے ہوا۔ ناگاہ اس لفظ کے معنی ہے اچانک، اچانک ایک ابر کے ٹکڑے پر کسان کی نظر پڑی، جسے ہوا اپنے ساتھ اڑا کر لا رہی تھی۔ پانی کی ایک بوند نے تاکا ادھر ادھر، بولی وہ اس کسان کی حالت کو دیکھ کر۔ بادلوں میں سے پانی کی ایک بوند نے، پانی کے ایک قطرے نے ادھر ادھر تاکا، یہاں وہاں دیکھا، اور اس بوند نے جب کسان کو دیکھا تو اس نے کسان کی حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ باتیں کہیں۔ ویران ہو گئی ہے جو کھیتی غریب کی، ہے آسمان پر نظر اس بد نصیب کی۔ کسان کی حالت دیکھ کر یہاں پر بوند نے کہا کہ غریب کی کھیتی ویران ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ بد نصیب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، بارش کے بادلوں کو تلاش کر رہا ہے۔ میری یہ آرزو ہے کہ اس کا بھلا کروں، یعنی برس کے کھیت کو اس کے ہرا کروں۔ یہاں پر بوند نے اپنی آرزو کا اظہار کیا ہے کہ میری یہ آرزو ہے کہ میں اس کسان کا بھلا کروں، برس کر اس کے کھیت کو ہرا بھرا کر دوں۔ یہاں پر ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بوند دیکھیے کس طرح اپنے آپ کو کسان کے لیے قربان کر دینا چاہتی ہے۔ بوندوں نے جب سنی یہ سہیلی کی گفتگو، ہنس کر دیا جواب کہ اللہ رے آرزو۔ بوندوں نے جب اپنی سہیلی کی آرزو سنی تو ہنس کر کہا کہ تو ایک ذرا سی بوند ہے اور کھیت کافی بڑا ہے، تجھ سے کیا ہوگا؟ تیری نمی سے کھیت نم نہ ہوگا، ہرا نہ ہوگا۔ تو ایک ذرا سی بوند ہے، اتنا بڑا یہ کھیت، تیرے ذرا سے نم سے نہ ہوگا ہرا یہ کھیت۔ بوندیں اپنی سہیلیوں کو کہہ رہی ہیں کہ تو ایک ذرا سی بوند ہے اور یہ کھیت کیسا ہے؟ بہت بڑا ہے، تیرے ذرا سے نم سے، تیرے ذرا سے گیلے پن سے، تیری نمی سے یہ اتنا بڑا کھیت ہرا نہیں ہونے والا ہے۔ اس بوند نے مگر یہ بگڑ کر دیا جواب
بگڑنا، خراب ہونا، غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ کہہ دی وہ بات جس نے کیا سب کو لاجواب۔ اس بوند نے بگڑ کر کہا، ایسی کچھ بات کہہ دی کہ سب لاجواب ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ نیکی کی راہ میں کبھی ہمت نہ ہاریے، مقدور ہو تو عمر اسی میں گزاریے۔ اس بوند نے بگڑ کر اپنی سہیلیوں سے کہا کہ نیکی کی راہ میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ پوری عمر نیک کام کرتے ہوئے گزار دینی چاہیے۔ یہاں پر مقدوری لفظ کے معنی ہے طاقت، ہمت۔ اگر ہم میں ہمت ہے تو ہمیں بھلائی کے کام کرنے چاہیے زندگی بھر۔ قربان اپنی جان کروں گی کسان پر، کیا لوں گی میں ٹھہر کے یہاں آسمان پر۔ اب یہاں پر بوند کہہ رہی ہے میں یہاں آسمان میں رہ کر کیا حاصل کر لوں گی، بہتر یہی ہے کہ کسان پر اپنی جان قربان کر دوں۔ دیکھیں یہاں پر بوند جو ہے خود کو کسان کے لیے فنا کرنے جا رہی ہے۔ اس طرح ہمیں بھی دوسروں کے کام آنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک سیکھ ہے بچوں۔ لو میں چلی یہ کہہ کے روانہ ہوئی وہ بوند، بوندوں کی انجمن میں یگانہ ہوئی وہ بوند۔ لو میں چلی یہ کہہ کر بوند وہاں سے نکل پڑی، وہاں سے روانہ ہو گئی۔ بوندوں کی انجمن میں سب سے الگ خوبیوں والی بوند یہ بن گئی، سب سے ہٹ کر اس نے کام کیا۔ یگانہ اس لفظ کے معنی ہے اکیلا، سب سے الگ خوبیوں والا۔ اس طرح بن گئی بوند۔ دیکھا سہیلیوں نے تو حیران ہو گئیں، ہمت کے اس کمال پہ کی سب نے آفرین۔ اس کی سہیلیوں نے اس کی ہمت کو دیکھا تو حیران ہو گئیں، سب نے اس کی بہت تعریف کی۔ آفرین اس لفظ کے معنی ہے واہ واہ کہنا، شاباش کہنا۔ سب نے اس کی بہت تعریف کی اس کے عمل کو دیکھتے ہوئے۔ یہ کہہ کہ ایک ساتھ وہ بوندیں رواں ہوئیں، چھینٹا سا بن کے کھیت کے اوپر برس گئیں۔ یہ کہہ کر تمام بوندیں ایک ساتھ روانہ ہوئیں اور کھیت کے اوپر برس گئیں۔ سب نے اس کھیت کو نم کر دیا، پانی سے شرابور کر دیا۔ چھینٹا سے مراد ہے ہلکی بارش، ہلکی بارش بن کر برس گئیں۔ اجڑا ہوا جو کھیت تھا آخر ہرا ہوا، یہ صرف ایک بوند کی ہمت کا کام تھا۔ تمام بوندوں کی وجہ سے اجڑا ہوا کھیت جو تھا وہ ہرا ہو گیا، لیکن یہ کام شروع کس نے کیا تھا؟ صرف ایک بوند نے۔ اس ایک بوند کی ہمت کی وجہ سے یہ کام ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں نظم کا خلاصہ۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک برس ایسا ہوا کہ کہیں بھی بارش نہیں ہوئی، سورج کی گرمی سے زمین تپنے لگی، آسمان بادلوں سے خالی تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے سارے کھیت سوکھ گئے تھے، سوکھی زمین آسمان کا منہ تک رہی تھی، کسان بھی مایوس ہو چلا تھا، بارش کی امید نہ ہونے کی وجہ سے وہ دکھی تھا، بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور بادلوں کو نہ دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا جسے ہوا اپنے ساتھ اڑا کر لائی تھی۔ بادل میں سے پانی کی ایک بوند نے ادھر ادھر تاکا تو اسے وہ کسان دکھائی دیا جو آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسان کی حالت دیکھ کر بوند نے کہا کہ غریب کی کھیتی ویران ہو جانے کی وجہ سے وہ بدنصیب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔
میری آرزو ہے کہ اس کا بھلا کروں، یعنی برس کے اس کے کھیت کو ہرا بھرا کر دوں۔ بوندوں نے جب اپنی سہیلی کی آرزو سنی تو ہنس کر کہا کہ تو ایک ذرا سی بوند ہے اور کھیت کافی بڑا ہے، تیری ذرا سی نمی سے کھیت ہرا نہ ہوگا۔ اس بوند نے بگڑ کر کہا کہ نیکی کی راہ میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ پوری عمر نیک کام میں گزار دینی چاہیے۔ میں یہاں آسمان میں رہ کر کیا حاصل کر لوں گی، بہتر یہی ہے کہ کسان پر اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ بوند وہاں سے روانہ ہوئی اور بوندوں کی انجمن میں سب سے الگ خوبیوں والی بوند بن گئی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کی ہمت کو دیکھا تو حیران ہو گئیں۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک ساتھ روانہ ہوئی اور کھیت کے اوپر برس گئیں۔ تمام بوندوں کی وجہ سے اجڑا ہوا کھیت ہرا ہو گیا اور یہ کام صرف ایک بوند کی ہمت سے ہوا تھا۔ ایک جملے میں جواب دیجئے۔ بچوں، آپ کو ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ نمبر 1، علامہ اقبال کی شاعری ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ 2، زمین کیوں تپنے لگی؟ 3، کسان آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا تھا؟ 4، کھیتیاں کیوں خشک ہو گئی تھی؟ 5، کس کی کھیتی ویران ہو گئی؟ 6، بوند کی آرزو کیا تھی؟ 7، خشک زمین آسمان کو کیوں تک رہی تھی؟ 8، بوند کی کس بات نے سب سہیلیوں کو لاجواب کر دیا؟ لفظوں کا کھیل۔ دیے گئے حروف سے 3 اور 4 حرفی ذرا ذرا الفاظ بنانا ہے۔ ہر لفظ میں نون کا آنا ضروری ہے۔ میں یہاں پر آپ کو چند الفاظ بنا کر دکھا رہی ہوں۔ اس کام کو اپنی کاپی میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ وطن، شان، مان، یہ ہیں 3 حرفی الفاظ۔ دنیا، نواب، اس طرح کے الفاظ آپ کو تیار کرنے ہیں۔ گھر کام، یہ بھی آپ کو اپنی کاپی میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ پانی کی اہمیت سے متعلق مضامین حاصل کر کے ان کا مطالعہ کیجیے۔ بہت سارے مضامین آپ کو مل جائیں گے، آپ کو انہیں پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آج کے سیشن میں آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہے، روزانہ زندگی میں بھی اس کا استعمال کریں، مشقی سوالات اور گھر کام مکمل کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔